السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں استخارہ کو لے کر بڑی باتیں ہوتی ہیں، الگ الگ طریقے رائج ہیں کہ استخارہ کس طرح سے کیا جائے، اس کا طریقہ بہت ساری چیزوں سے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو اس پر بنایا جائے کہ استخارہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ استخارہ کا معنی جو ہے، دیکھیے استخارہ باب استفعال سے آتا ہے، استخار، جس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ یعنی جب وہ استفعال کے معنی میں آتا ہے تو طلب کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے، کسی چیز کو طلب کرنا۔ تو استخار خیر طلب کرنا۔ استخارہ کا لغوی معنی ہے یا لفظی معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر کی بھلائی کی رہنمائی طلب کرنا۔ اور اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کو پڑھنا، یعنی استخارہ کی جو دعا بتائی گئی ہے اس مخصوص دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے۔ اسے شریعت میں استخارہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ معاملہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے شادی بیاہ ہے، بزنس ہے، بچے کے اسکول میں کسی اسکول میں داخل کرنا ہے، یا ایسے بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں جس کے لیے انسان جو ہے وہ استخارہ کرنا چاہیے اس کو، یا کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اب یہ جان لیجئے کہ استخارہ جو ہے وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی بہترین طریقہ ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہتر بنایا ہے۔ یعنی بتایا ہے کہ استخارہ کرنے سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے اس کام کو اللہ کے ذمے کر دیتے ہیں کہ اب وہ اللہ کے ذمے ہو گیا ہے وہ کام، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اگر بہتری ہے تو بہتری کرے گا یا پھر اس کام کو اس سے ہٹا لے گا۔ لیکن استخارہ جو ہم کرتے ہیں وہ مباح چیز کے لیے ہونا چاہیے، حرام چیز، مکروہ چیز یا فرض اور مستحب کے لیے استخارہ جو ہے وہ ایک بہت ہی معروف عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں وارد ہے۔ استخارہ کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ استخارہ کرو، لہٰذا استخارہ کی نماز بھی ہے اور مسنون دعا بھی ہے۔ وہ دعا نہیں جو لوگوں نے خود بنا لی ہے، مطلب وہ لوگ پتہ نہیں بہت ساری دعائیں ہیں جو وہ لوگ مطلب اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو بخاری کی ایک روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی اتنے پابندی کے ساتھ ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جیسے ہمیں قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے ویسے ہی استخارہ کا بھی ہمیں طریقہ سکھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ، یعنی فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، پھر استخارہ کی دعا پڑھے، یعنی استخارہ کی ایک مخصوص دعا ہے، مسنون دعا ہے، اس دعا کو پڑھے، باقی دوسری دعاؤں کو نہیں۔ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اور جو دعا آپ نے بتائی ہے، آپ نے جو دعا جس طرح جن الفاظ میں سکھایا ہے اسی دعا کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ نماز کی صورتیں آپ سکھاتے تھے نماز میں، اسی طرح سے استخارہ کو بھی آپ نے بہت ہی پابندی کے ساتھ بتایا ہے، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ بتایا ہے کہ گویا کہ انسان کے معمولات میں استخارہ کی یہ دعا مستقل طور سے ہونا چاہیے۔ تو وہ جو دعا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں اسے اسکرین پر ضرور ڈالوں گی۔ اور استخارہ کا جو یہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھی جائے، یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ لیکن آج استخارہ کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اور عجیب طریقے سے مطلب امت مسلمہ کا کہتے ہیں نا، ان کے عقیدے کو، ان کے مال کو لوٹ رہے ہیں، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یعنی استخارہ عجیب طریقوں سے کرتے ہیں، فال نکالتے ہیں اور فلاں سے کہتے ہیں کہ تم مطلب استخارہ کرو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب استخارہ میں نماز پڑھ کر دعا کرنے کے بعد اس میں کسی سے بالکل بات نہیں کرنا ہے اور بنا کسی سے بات کیے سو جانا ہے، خواب میں کوئی اشارہ ملے گا، اور
اس اشارے کو پانے کے لیے ہفتوں انتظار کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. تو ان ساری چیزوں کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. بہرحال اللہ اگر کسی کو اگر اشارہ دینا چاہے خواب میں، نیند میں، تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام بعید نہیں ہے. اللہ بس ایک سمپل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. جیسے ہم نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد استخارہ کی جو مخصوص دعا ہے اسی کو پڑھنا ہے نماز کے بعد. اب استخارہ کی جو دعا میں اسکرین پر ڈالنے والی ہوں، آپ اس میں دیکھیے گا جہاں پر اس دعا میں جہاں پر حاصل امر وغیرہ دیا ہوا ہے وہاں پر اپنے معاملے کو رکھنا ہے. باقی ہو بہو دعا ویسا ہی پڑھنا ہے، انہی الفاظ میں پڑھنا ہے. بس جہاں پہ آپ کو بریکٹ میں دیا ہوا ہوگا اس بریکٹ کے اندر اپنے معاملے کو رکھنا ہے. یعنی اگر آپ شادی کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو وہ معاملہ، بزنس کے لیے کر رہے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، سفر کے لیے کر رہے ہیں، یا اسکول کے داخلے کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ اس بریکٹ میں رکھ. اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے، جیسے کورس میں نے بتایا کہ کورس کے اندر جہاں پر اپنا معاملہ رکھنا ہے وہ عربی میں نہیں رکھ سکتا ہے، اسے عربی نہیں آتی ہے تو وہ اپنی زبان میں بھی رکھ سکتا ہے. مطلب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ اردو میں کہے یا اپنی زبان میں کہے. باقی ساری چیزیں وہ اس کو ہو بہو پڑھنا ہے، بس اپنے معاملے کو اپنے الفاظ میں رکھ سکتا ہے. اور اگر دعا استخارہ یاد نہیں ہے، پہلے تو اسے یاد کر لینا ہے، کیونکہ ایک ہی استخارہ کی دعا ہے. اگر وہ یاد کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے، اسے یاد کرنا بھی چاہیے. اور اگر وہ یاد نہیں ہوتا ہے، کسی کو استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اور جسے پڑھنا نہیں آتا، کوئی اگر پڑھنا نہیں جانتا ہے عربی وغیرہ یا قرآن، تو وہ کسی سے پڑھوا لے اور اس کے بعد اس کے الفاظ کو خود دہرائے. اس طرح سے وہ استخارہ کر سکتا ہے. تو استخارہ جیسے بتایا میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق مطلب انہوں نے جو حکم دیا ہے، آپ وسلم نے جو حکم دیا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے استخارہ کا، اسی طریقے سے استخارہ کرنا ہے مباح چیز کے لیے. یعنی فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز کو پڑھنا ہے اور استخارہ کی جو مخصوص دعا ہے اسے پڑھنا ہے. اس طرح سے استخارہ کرنا ہے. اب یہ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد، یعنی خواب کے اندر اس میں کچھ ہاں یا نہیں جیسا نظر آتا ہے، یعنی یہ معاملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا پھر کچھ رنگ نظر آتے ہیں جیسے لال رنگ ہے یا ہرا رنگ ہے، اس کے ذریعے اشارہ ملتا ہے. تو جان لیجئے استخارہ ایک دعا ہے، اور دعا جو ہے یقیناً تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتی ہے، لیکن اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے. اگر تمہارے لیے کوئی کام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے لیکن ہم اس کے لیے چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ ہٹا دے گا نا تو اس کے دعا سے جو ہے وہ چیز کو بہتر کرے گا. لیکن عاجزی کرنے سے جو ہے وہ اللہ جو ہے بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو مطلب بڑائی بیان کرتا ہے اپنے رب کی. دیکھیے جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی مجبور بتاتا ہے، عاجز بتاتا ہے، اور عاجزی کرنے سے بندہ اپنے رب کو بڑا مانتا ہے اور اپنے چھوٹے ہونے کا اظہار کرتا ہے نا. اور تقدیر پر اپنے ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہے کہ مطلب اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد مطلب میں نے استخارہ کر لیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، استخارہ کی دعا پڑھ لی ہے، اور بالکل اللہ پر بھروسہ کر کے میں نے اس کام کو اللہ کے ذمے چھوڑ دیا ہے. اب اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کرے گا وہ بہتر کرے گا. یعنی وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد تو جو بھی کرے گا، تیری طرف سے جو بھی بہتر فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا. اور یعنی استخارہ جو ہے ایک طرح کا عمل ہے کہ اللہ کے آگے مطلب کیا آگے کیا ہونے والا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور ہم بھی یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے جو بھی ہوگا وہ صرف تو ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، میں نے استخارہ کر لیا ہے، اب اس میں بھلائی ہے یا برائی ہے وہ تو ہی دینے والا ہے. مطلب مجھے استخارہ کرنا تھا، میں نے تیرے بھروسے پر اپنا کام چھوڑ دیا ہے. اب اس میں کوئی بھی ہاں یا نہیں یا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خواب میں بتا دے یا اشارہ دے دے، یہ اللہ کے لیے بعید نہیں ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ کریے اور جو کام بھی آپ کو کرنا ہے استخارہ کریے اور اس کام کو کر گزریے. اور یہ مت سوچئے کہ اگر غلطی ہوگی یہ کام نہیں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے.
یہ صحیح مطلب میں نے یہ کام شروع کر دیا صحیح ہے یا نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے استخارہ کیا ہے, اب اللہ جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہے, اللہ جو ہے وہ اس کام میں میری مطلب بھلائی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے استخارہ کے وقت کو لے کر بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو استخارہ کا وقت جو ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بنا کسی سے بات کیے وتر کو ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور استخارہ کی دعا پڑھ کے مصلی پر ہی سو جائیں, جائے نماز پر ہی سو جائیں, اور پھر رات کو اچھے اچھے خواب آئیں گے اور اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ فلاں کام تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. کسی سے بات نہیں کرنا ہے, نہیں تو استخارہ ٹوٹ جائے گا. اب آپ ہی سوچئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ایک بیوی کے لیے, ایک عورت کے لیے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی اگر اس کو استخارہ کرنا ہے, بچے ہیں, شوہر ہے, گھر ہے, مطلب اس کو کچھ نہ کچھ تو ضرورت پڑتی ہی ہے. تو اگر وہ بات کرتی ہے تو اس کا استخارہ ہی نہیں ہوگا, ہے نا, استخارہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جان لیجیے استخارہ کا کوئی اور طریقہ سوائے 2 رکعت نفل نماز کے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا کے اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, اور نہ ہی کوئی خاص وقت ہے کہ مطلب بس اسی وقت میں کرنا ہے. عشاء کی نماز وتر کے بعد ایسا کوئی خاص وقت نہیں ہے, کوئی خاص وقت نہیں ہے. نہ کوئی رات کا خاص وقت ہے, نہ کوئی دن کا خاص وقت ثابت ہے. جب بھی آپ کو استخارہ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں. بس دعا کی قبولیت کے اوقات میں مستحب اور پسندیدہ ہوگا, کیونکہ استخارہ بھی ایک دعا ہے اور قبولیت کے وقت میں دعا کرنا زیادہ بہتر ہے. ورنہ آپ جب چاہے کر سکتے ہیں, ایسا کوئی پابندی اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کو اسی وقت میں کرنا ہے. یہ تو ایک مطلب میری رائے ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت اگر ہم استخارہ کرتے ہیں, اور کیونکہ دعا جو استخارہ کی جو دعا ہے وہ بھی ایک دعا ہی ہے, تو وہ قبولیت کے وقت میں پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہوگا, جلدی قبول ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ قبولیت کا سب سے جلدی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ وہ رات کا تیسرا پہر ہے, تہائی حصہ رات کا, یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہے, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. وہ وقت سب سے افضل ہے دعا کے لیے. تو اگر استخارہ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اس وقت 2 رکعت نماز ادا کر کے اور استخارہ کی دعا پڑھی جائے. لہٰذا اس وقت استخارہ کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. یہ کسی روایت یا حدیث میں نہیں ہے, بلکہ یہ اس لیے کہ وہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وقت ہے. اس لیے میرے خیال میں اس وقت اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور دوسری چیز, اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے, یعنی اذان ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے جو اقامت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اور استخارے کی دعا کر سکتے ہیں. اس وقت بھی جو ہے بارش کے وقت بھی اللہ کی رحمت برستی ہے, اس وقت بھی ہم استخارہ کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں, سفر کی حالت میں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو بھی بہتر ہے. تو یہ ساری جو گھڑیاں ہیں وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. شب قدر ہے, شب قدر میں استخارہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں, قبولیت کا وقت ہے, دعاؤں کی قبولیت قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس وقت زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں, میری رائے میں, اس وجہ سے کہ استخارہ جو ہے وہ ایک دعا ہے اور قبولیت کے وقت میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ اسے جلد قبول فرماتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری گھڑیاں ہیں جس میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہے. لہٰذا استخارہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, جن اوقات میں آپ کو کرنا ہے, جب بھی کرنا ہے, جب بھی آپ کا من ہوا کہ مجھے استخارہ کرنا ہے فلاں کام کے لیے, آپ انتظار مت کیجئے کہ ہاں مجھے اس وقت کرنا ہے. تو آپ جب بھی چاہے کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ دعا کی قبولیت کے وقت استخارہ کریں, یہ زیادہ قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ جلدی دعا کو قبول کرے گا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. وآخر الدعوانا الحمد